بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 29 مئی ہے سال 2022۔ عمران خان کی عوام میں بڑھتی ہوئی مقبولیت سے امریکی اور مغربی سفارتکار اس وقت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کیا عمران خان اگلا وزیر اعظم ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو ان کو مسلسل پریشان کیے ہوئے ہے۔ امریکی سفارتکاروں کی اسلام آباد میں خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ کن لوگوں سے ملاقات کی گئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین صلح کی کوششیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ کچھ بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ کپتان کے خلاف امپورٹڈ حکومت نے مقدمہ درج کروا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے امپورٹڈ وزیر اعظم کے خلاف بھی ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ عام ڈیولپمنٹس پر بات ہوگی۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس طرح خیبر پختونخوا کے نوجوان کی شہادت ہوئی تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ اس کا مقدمہ ہم امپورٹڈ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف درج کروائیں گے، چونکہ انہوں نے پرامن مظاہرین پر تشدد کیا، ان کو روکنے کی کوشش کی، اور اصل میں ہمارا آئینی اور جمہوری حق جو ہے وہ پامال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوسری طرف عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے بہت سارے جو رہنما ہیں ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کروایا گیا ہے کراچی کمپنی اسلام آباد کے اندر، اور اس کے اندر تھوڑا اگر میں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھوں تو کہا گیا ہے کہ جناب ہدایت ایس ایچ او صاحب تھانہ کراچی کمپنی، آگے پوری تفصیل لکھی گئی ہے، اور ساتھ کہا گیا ہے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بینرز اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور حکومت وقت کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے اور لوگوں کو حکومت وقت کے خلاف اکسا رہے تھے، یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور بتایا گیا کہ حوالہ نمبر فلاں، نوٹیفکیشن نمبر فلاں، اس کو ہم نے اسلام آباد کی طرف سے غیر قانونی ریلیوں پر دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا تھا، لہذا ان لوگوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے اندر پی ٹی آئی کے بہت سارے جو رہنما ہیں ان کے نام آئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ سارا جو کام ہے یہ عمران خان، سیف اللہ نیازی، شاہ محمود قریشی اور فلاں فلاں کے کہنے پر یہ ان کے ایما پر ہوا ہے، لہذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب عمران خان کو مسلسل گرفتاریوں کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف عمران خان کہتا ہے کہ جناب میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، اور خود چھپ کر خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ بڑی چالاکیاں ہوتی ہیں۔ دراصل عمران خان کی یہ بہترین حکمت عملی ہے، وہاں بیٹھ کر وہ اگلی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، آگے کیا لائے عمل دینا ہے ان کی مشاورت ہو رہی ہے، اور یہ اشتعال دلا کر ایسی بات کرنا کہ وہ اسلام آباد میں آئے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے یا اس طرح کا ایک تماشا شروع کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کا مورال ڈاؤن ہو، یہ کوشش ہو سکتی ہے، لیکن آگے اگر گرفتاری ہو بھی جائے گی تو اس سے کوئی زیادہ مسئلہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ الٹا جو حکومت ہے ان کے لیے پریشانی بڑھے گی۔ اسی طرح اب دوسری طرف بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور کچھ لوگ جو ہے جیسے کل ڈان کی سٹوری کے اندر ذکر کیا گیا کہ 3 وہ شخصیات تھی، ایک کاروباری شخصیت، ایک سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور ایک سابق جرنیل۔ انہوں نے کوشش کی کہ عمران خان واپس چلے جائیں اور جون کے اندر الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، اکتوبر کے پہلے ہفتے میں انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت جس طرح کے فیصلے امپورٹڈ حکومت لے رہی ہے، لگتا ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ 2023 تک چلیں گے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے بعض ادارے ڈبل گیم کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف دوسری بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کچھ بھی اس وقت حکومت تو 1-2 ووٹوں پر کھڑی ہوئی ہے، لیکن اب باقاعدہ جو صلح ہے اس کے سلسلہ بعض لوگوں نے شروع کر دیا ہے، بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ جتنا ہمیں ڈینٹ پڑا ہے، جتنی عوامی نفرت پیدا ہوئی ہے، عوام اور ادارے جس طرح آمنے سامنے آ چکے ہیں، ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ٹویٹ آتا ہے اور آگے عوام جس طرح کا ان کو ریسپانس دیتی ہے، یہ نفرت کے ذریعے عوام جو ہے جو جواب دے رہی ہے، یہ زیادہ دیر تک اداروں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے، اور جو ایک امپورٹڈ حکومت مسلط ہوئی ہے اس معاملے پر کوئی نہ کوئی بات چیت ہو۔ ہمیشہ ایک بڑی جمہوری اور اپوزیشن پارٹی ہونے کی حیثیت سے یہ بات نہیں ہوتی کہ کوئی بیک ڈور رابطے بالکل ختم ہو جاتے ہیں، ہمیشہ رابطے ہوتے ہیں،
مختلف ذرائع سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ قاسم سوری نے ایک بڑی عام بات کی ہے، وہ کہتے ہیں 9 اپریل 2022 کو رات 9 بجے سے رات 12 بجے تک ملک کا وزیر اعظم تو عمران خان تھا، مگر حکومت کس کی تھی؟ یہ سوال انہوں نے کیا ہے۔ کس نے عدالتیں کھلوائیں؟ کس نے تحریک انصاف کے لوگوں کے نام ECL میں ڈالے؟ کس نے پریزن وینز منگوائیں؟ کس کا حکم چل رہا تھا؟ تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اب یہ بھی اسٹیبلشمنٹ پر زہر ہے، ایک سیدھی کڑی تنقید کی جا رہی ہے، لیکن فواد چودھری نے ایک بڑی درمیانی بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی بھی غلطیاں ہیں کہ صورتحال کو اس نیج پر پہنچی، لیکن کیا پاکستان کو اگلے 40 سال زرداری اور شریف چلائیں گے؟ اور کیا ان سالوں کی طرح اگلی 4 دہائیاں بھی ضائع کر دی جائیں؟ کیا آپ یہ وراثت چھوڑ کر جانا چاہیں گے؟ لوگوں کے غصے کو کم نہ سمجھے، لوگ توقع سے زیادہ ناراض ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے میسج دیا، اور اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ اور اسی طرح کچھ بیک ڈور کے اندر جو ہے یہ اطلاعات ہیں کہ رابطے شروع ہو چکے ہیں، اور عمران خان کو بعض معاملات کے اندر منانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جو غلط فہمی ہے ان کو دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حالانکہ ساری دنیا کو پتہ ہے یہ کس طرح امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے۔ ایک یہ مسئلہ کہ DGI کو لگایا نہیں گیا، یہ تو ایک بہت میں سمجھتا ہوں عجیب قسم کی بھیانک صورتحال ہوتی ہے جب اس حوالے سے تصور ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر آپ ایسے ایک بدلہ لینے پر آ جائیں۔ دوسری طرف میں نے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس کا تعلق ہے معیشت کے ساتھ، لیکن وہ میرا خیال ہے اگلی ویڈیو کے اندر ہم ذکر کریں گے۔ لیکن یہاں پر بڑی عام چیز یہ ہے کہ اس وقت جو عوام کے اندر عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے، یہ اس وقت سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتا ہے، اس میں دھاندلی نہیں ہوتی، اس میں شریفوں اور زرداریوں کے لیے مینج نہیں کیا جاتا الیکشن، تو لازمی طور پر عمران خان اس کے اندر جیتتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور بعض جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ 2/3 اکثریت لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جس شخص کو پہلے عدالت یہاں پر 15 سیٹیں اس کی کھائی گئی جان بوجھ کر کہ وہ اکثریت نہ لے سکے، وہ محتاج رہے، چودھری GDA MKM ملی بھگت سے حکومت بنائی جائے۔ کل اینکرز کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں عمران خان نے یہ شکوہ کیا ہے کہ 2500 سے میرے 15 لوگوں کو ہرایا گیا، اور اگر وہ ہوتے تو آج یہ محتاجی نہ ہوتی، لیکن یہ بلیک میلنگ چلتی رہی۔ یہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر جو رول ہے وہ ہمیشہ رہا ہے۔ اب یہاں پر امریکی اور مغربی سفارتکاروں کو ٹینشن یہ ہے کہ اتنی محنت کی ہے اور یہ امپورٹڈ لوگ لے کر آئے ہیں، لیکن عوام کے اندر ان کی مقبولیت نہیں ہے، اور کیا دوبارہ عمران خان تو نہیں آ جائے گا؟ اگر دوبارہ عمران خان آ جائے گا تو پھر ہمارے جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت کیا ہوگی؟ تو اب خفیہ ملاقاتیں وہ شروع ہو چکی ہیں، مغربی سفارتکار متحرک ہو چکے ہیں۔ اگلی جو صف بندی ہے، ظاہر ہے جیسے وہ کچھ ملاقاتیں ابھی ہو رہی ہیں، کچھ ہو چکی ہیں، کچھ آگے ہونے جا رہی ہیں۔ یہ تھوڑا آج روزنامہ دنیا کے اندر طارق عزیز یہ سٹوری لائے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت میں متعین مغربی اور امریکی اہلکار غیر معمولی طور پر متحرک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے نئی مخلوط حکومت کے وزراء ارکان پارلیمنٹ سے آف دی ریکارڈ ملاقاتیں کی ہیں، جبکہ آن دی ریکارڈ ملاقاتوں کا بھی شیڈول ہے۔ آئندہ ماہ مغربی و امریکی سفارتکار نون لیگ، پیپلز پارٹی MQM سمیت دیگر حکومتی اتحادیوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ اور یہ وہی ہے، ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ شب امریکی سفارتخانے کے اہلکاروں نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی سے الگ الگ خفیہ ملاقات کی ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ رانا ثناء اللہ سے ملاقات کیوں کی ہے کہ اس نے جس طرح کی درندگی بربریت کی ہے، جس طرح لوگوں پر ایک وحشت ناک قسم کا تشدد کیا گیا ہے، تو وہ ان کا چہیتا ہے، اور یہ انہوں نے شاباش دی ہوگی کہ آپ بہت اچھے بندے ہیں، آپ نے پاکستانی عوام کا جو اصل مینڈیٹ ہے وہ تو آپ نے چوری کیا ہے، لیکن اس کا آگے تشدد کر کے حق ادا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ سے ان کے گھر منسٹر کالونی میں امریکی سفارتکاروں نے آف دی ریکارڈ ملاقات کی ہے، جس میں امریکی سفیر شامل نہیں تھے، یعنی باقی جو سفارتکار ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ وہی سفارتکار ہیں جنہوں نے نئی حکومت کے عام عہدیداروں سے بطور اپوزیشن لیڈر ملاقات کی تھی۔ دیگر مغربی و یورپی سفارتکار بھی نئی حکومت میں متعین سفارتکار
نئی حکومت کی مدت اور عمران خان کے مستقبل کے بارے میں غیر معمولی تجسس رکھتے ہیں. یعنی اگلی حکومت کہیں عمران خان کی تو نہیں آ جائے گی. اس پر مغربی ممالک جو ہے اور امریکنز ان کو بڑا تجسس ہے. اگلے 5 سال کس کی حکومت ہوگی، یعنی کون وزیر اعظم ہوگا. غیر ملکی سفیروں کا اپنے ملنے والوں سے یہی پہلا سوال ہوتا ہے. رانا ثناءاللہ اور یوسف رضا گیلانی سے امریکی سفارتکاروں کی ملاقات اس لیے عام ہے کہ اسے میڈیا سے خفیہ رکھا گیا ہے. اب یہ خفیہ اور کچھ اوپن ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور پھر یہ وہی امریکی سفارتکار ہیں جو اپوزیشن کے ان رہنماؤں سے اور حکومتی اتحادیوں سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. اور پھر یہ حکومت اب تبدیل ہوئی ہے. رانا ثناءاللہ نے جس طرح کا ظلم کیا ہے اس کے بعد ان سے خفیہ ملاقات کرنا اور آگے آنے والے دنوں کے اندر عمران خان کہیں دوبارہ اقتدار میں نہ آ جائے اس کا راستہ روکنے کے لیے متحرک ہونا، اور عوام کے اندر جو عمران خان کی مقبولیت ہے اس سے ان کی جو پریشانی ہے، ان چیزوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عمران خان کو اگلے 5 سال کے لیے بھی روکنے کی کوشش ہوگی. لیکن اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین جو صلح کی کوششیں ہو رہی ہیں، بیک ڈور رابطے جو شروع ہوئے ہیں، اس کا کیا ریزلٹس نکلتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر، اس پر بھی ہم بات کرتے رہیں گے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.